اقبال سے میں کیسے انسپائر ہوا؟ اور ہر ایک چیز میں مجھے تو کہیں پہ بھی نہیں نظر آتا کہ اٹ واز اے پلانڈ تھنگ. نظر آتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کسی نانی نے دعا کی ہوگی بچپن میں. آئی ہیڈ نو پلانز آن اٹ. یہ ہوا کہ ایک دن یہ شعر آیا سامنے. آئی ایون ریکال دا کیلیگرافی آف دیٹ کہ وہ کس طرح لکھا ہوا تھا پرانے پرنٹ اسٹائل میں. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور مجھے یہ کیٹیگوریکلی یاد ہے کہ اٹ واز گریڈ 6 کے بعد والد صاحب نے کہا کہ نہیں یار واپس پنڈ چل دیں. That was another U-turn جس میں صرف میں سروائیو کیا، باقی میرے سبلنگ 3 of them نہیں پڑھ سکے کیونکہ وہ پھر it was a big shift. اب گاؤں میں رہتے ہیں اور پنڈ میں آ گئے ہیں اور پنڈ میں پھر آپ گلی ڈنڈا کھیل لیں اور فلانا کریں. اس وقت پنڈ پیسفل ہوتے تھے اور آنے کے بعد پھر اب تو پیسفل نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے فیملی میں پھر 7-8 قتل ہوئے. مطلب ہمارا بچہ اگر 16 سماعت کے پاس بھی a typical day in the life of a prophet نہیں لکھ سکتا تو پھر اس نے جک ماری سسٹم نے. اقبال سے میں کیسے انسپائر ہوا؟ اور ہر ایک چیز میں مجھے تو کہیں پہ بھی نہیں نظر آتا کہ اٹ واز اے پلانڈ تھنگ. نظر آتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کسی نانی نے دعا کی ہوگی بچپن میں یا کسی اماں نے یا کسی چاچے نے یا فلانے نے. آئی ہیڈ نو پلانز آن اٹ. اور مجھے یہ کیٹیگوریکلی یاد ہے کہ اٹ واز گریڈ 6. آئی واز ان 6 اور وہیں وہ چبرجی میں رہتے تھے. 6 کے بعد والد صاحب نے کہا کہ نہیں یار واپس پنڈ چل دیں. That was another U-turn جس میں صرف میں سروائیو کیا، باقی میرے سبلنگ 3 of them نہیں پڑھ سکے کیونکہ وہ پھر it was a big shift. اب گاؤں میں رہتے ہیں اور پنڈ میں آ گئے ہیں اور پنڈ میں پھر آپ گلی ڈنڈا کھیل لیں اور فلانا کریں. اس وقت پنڈ پیسفل ہوتے تھے اور آنے کے بعد پھر اب تو پیسفل نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے فیملی میں پھر 7-8 قتل ہوئے نان ایشوز پہ. چھوٹی چھوٹی ہائپر لوکل دہشت گردی جو ہوتی ہے. ایک دن بیٹھے تھے تو وہ انہی اولڈ کتابیں جو کسی کاٹ کے صندوق سے نکلی تھی، وہ اس کو کاٹ کا صندوق کہتی تھی ہماری نانیاں شانیاں. کاٹ مینز لکڑی، کیونکہ شاید لکڑی میں کتابیں پریزرو زیادہ رہتی ہیں، لکڑی تھوڑی سی موئسچر ابزارب کر لیتی ہے اینڈ آل دیٹ. کوئی چکر ہے کہ آپ صحیح لکڑی کا صندوق بنائیں نا تو کتابوں کی ایج بہت زیادہ رہ جاتی ہے اس میں. تو وہ پرانے انگریز بھی اور قائد اعظم بھی اور سارے دیکھیں نا کاٹ کے، تو وہ لکڑی میں کوئی ایسی کوئی خاصیت ہے کہ وہ مے بی دا موئسچر ابزارپشن، کیونکہ پیپر ادروائز از سیلف سوئسائڈل، کیونکہ اس نے موئسچر ابزارب کر کے ان اینی کیس بریٹل ہو جانا ہوتا ہے. آج کل کوئی پلاسٹک پیپر نہ ہوتا ہو تو نہ ہوتا. یہ ہوا کہ ایک دن یہ شعر آیا سامنے. آئی ریکال اٹ. آئی ایون ریکال دا کیلیگرافی آف دیٹ کہ وہ کس طرح لکھا ہوا تھا پرانے پرنٹ اسٹائل میں. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اچھا اٹ واز کاؤنٹر انٹیوٹیو کہ یار یہ کیا بات ہوئی، سارے امیر ہونے کی کوشش کر دینے اور میں خود بھی اندروں ہوں تو میں چاہنا کہ میرے کو ایک اچھے کھلونے ہوں اور اچھی فلانا. تو یہ شعر کہہ رہا ہے کہ میں تو غریب ہونا چاہتا ہوں. اینڈ اٹ اسٹک ود می. یہ شعر واز کائنڈ آف شکوہ جواب شکوہ لیریکلی تو بعد میں میرے سامنے آیا، بٹ یہ شعر پہلے آ گیا تھا. دیٹ کنیکٹڈ می ٹو پھر. لیکن دین اقبال واز نو ویئر ان دا لائف. پھر گورنمنٹ کالج میں اقبال اتنا ہی تھا کہ ادھر وہ اس کمرے میں اقبال بھی ٹھہرے تھے، وہ تھا وہ کمرہ رکھا ہوا ہے. پھر وہاں پہ اقبال کے جوک بھی تھے. گورنمنٹ کالج میں چونکہ ایک میوزیکل سوسائٹی اور کچھ سوسائٹی بڑی ایوالوڈ اور انٹرسٹنگ ہیں تو اس میں مزاح بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا. ہمارا ٹیچر مزاح نہیں کرتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا ہے مزاح کیا کرو کیونکہ دل بھی تھک جاتے ہیں. تو وہ دل کو جو واپس لے کے آنا ہوتا ہے نا. تو پھر آگے امام غزالی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ مزاح میں افراط اور مداومت نہیں ہونی چاہیے. کوئی چیز تھوڑی چیز سی کوانٹٹی میں بہت ضروری ہے ایز اے نمک، لیکن زیادہ ہو جائے گی تو پھر اٹ ول لوز دا سیریسنس اینڈ آل دیٹ، کیونکہ علم ادروائز تو ایک سیریس ہی پروسیس. تو ہمارا ٹیچر مزاح بھی نہیں کرتا نا. تو ٹیچر آپ کو یاد وہی رہتا ہے جو مزاح کرتا تھا اور جو اسمائل کرتا تھا. اور فلانا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی اسٹریس اور اس میں اسمائل چہرے سے کبھی نہیں گئی. امیجن جس بندے نے اپنی آنکھیں سے جنت دوزخ دیکھی ہو اور ایک دفعہ نہیں دیکھی ہو، کئی دفعہ دیکھی ہو. ہوتا ہے نا نماز میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر آگے ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ تو وہ دوزخ میرے سامنے لا کے رکھی گئی تھی تو میں تو اس کی ہیٹ سے پیچھے ہو گیا تھا. تو اسپیس ٹائم ایسے بھی ریپ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک دن ریڈیکولس سے سوال پوچھنے شروع کر دیے لوگوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج پوچھو جو پوچھنا ہے. اب آج پوچھو جو پوچھنا ہے سمپل نہیں ہے. ناؤ آئی کین ریڈ واٹ یو آر ان سائڈ یور ہارٹس. تو گویا کہ آپ نیکڈ ہو گئے نا، اینڈ وہ باؤنڈریز نہیں رہی. کسی نے کچھ پوچھا نہیں ہے. حذیفہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ہی ہیں. تو ماں نے پھر انہیں ڈانٹا کہ آپ نے تو مروا دیا تھا. بٹ میں نے اگر کی ہوتی غلطی جوانی میں تو آپ نے تو مروا دیا تھا. تو کہتے ہیں ماں میں یہ جو لوگ کہتے تھے نا، تو عرب ورلڈ میں ظاہر ہے. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ وہ نہیں ہے کہ وہ واٹ اے ڈیپتھ اینڈ واٹ اے پرسن اینڈ واٹ اے پرسنالٹی، کہ وہ کوئی بھی ان کی اس کی وجہ یہ ہے. یہ جو 2 کام سیرت والا کام میں بات کرتے کہ قرآن
پاک کے ساتھ اس قسم کی اٹیچمنٹ ہونا مہجورہ والی اٹیچمنٹ ہے نا اب تو. دوسرا جب امت زندہ تھی, اب سسپینڈڈ اینیمیشن میں ہے, اس کو زندہ امت تھوڑی کہہ سکتے. ہاں زندہ آنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. وہ اسلام کو کچھ نہیں ہوا, اسلام از اسٹل کائنڈ آف the most relevant. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ماڈرنٹی آئی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. بھائی ماڈرنٹی نالج سے آئے گی نا. نالج کی ایج کب شروع ہوئی ہے؟ اقرا کی ایج کے ساتھ. اس کے پہلے تو نالج ڈیموکریٹائزڈ تھا ہی نہیں کبھی. نالج واز اونلی فار ایلیٹسٹ کسی کے پاس. اب نہیں, نالج ول بی ٹوٹلی اسپریڈ آؤٹ, اور کتاب آ جائے گی اور آپ اس بندے کے زندگی کے ساتھ بیٹھ کے اس کی زندگی کے 25 سال اور آپ 2 گھنٹے میں اس کو ابزارو کر لیں گے. یہ تو اٹ از the thing of modernity. ہاں اس میں پیس چیزوں کی چینج ہوتی جائے گی. آپ کو گوٹنبرگ آ جائے گا تو پھر چینج, nothing changes by nature, nothing has changed. ہاں پیس چینج ہو گئی یا ہو سکتی ہے and all that, یا آپ بہت گرینولر ہو سکتے ہیں, لیکن modernity کو کہنا کہ جی اب آئی ہے, it's a kind of misnomer. بات کہاں پہ ہو رہی تھی کہ سیرت. ہر سال سیرت اگر میرے بچے نے 10ویں جماعت کے بعد نہیں پڑھی نا, کمپلیٹ بک, ناٹ دا ٹیکسٹ بکس مسچیف کہ ایک دن آپ نے پڑھا ہے, ایک سال غزوہ بدر, اگلے سال غزوہ حنین, اگلے سال غزوہ کوئی بھی تبوک, اور اگلے سال ختم, تو آپ کا امپریشن کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کا امپریشن یہ بنا 3-4 فائٹس تھیں, کافی فائٹس کی ہیں غزوات کی حد تک, لیکن دا ڈیسیشن میکنگ, دا بیوٹی آف اٹ, دا تعلقات. مطلب ہمارا بچہ اگر 16 سماعت کے پاس بھی a typical day in the life of a prophet نہیں لکھ سکتا تو پھر اس نے جک ماری سسٹم نے.